درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجثو مرۃ فجاءته صلاته علی فأخذت بیدہ فأقامته علی الصراط حتی جاوزا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہیں نا، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے۔ آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب میں گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا، کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی۔ وہ 3 عادتیں کیا ہیں آپ سنیے، قرآن نے کیا کہا۔ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا۔ نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا۔ یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی، ان کی سزا کا باعث بنی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے،
تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت، اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو۔ اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا۔ ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچیں ہی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو۔ یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا، کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے، اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں۔ ایک اور واقعے سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار شام گئے، ملک شام، آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے۔ ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے، مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا۔ لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے۔ یہاں میں غریبوں کو جو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں، اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں، تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا۔ اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی۔ تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں، اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے،
غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے, ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے, کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے, مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے, تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی ذرا بات سنیے گا, کیا گہری بات فرماتے ہیں. آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب. یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو, حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا, مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا, حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو, سب اگلے پچھلے حاضر ہوں, میزان عمل رکھ دیا جائے, سورج گرمی برسا رہا ہو, تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو, اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا, حرام پر تو عذاب ہے مگر تمہیں حلال مال دیا گیا, تمہیں لباس دیا گیا, گھر دیا گیا, اولاد دی گئی, نعمتیں دی گئی, عزت دی گئی, حساب دو. تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے, حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے. اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں, آپ اسے انکار کرتے رہے, وہ ضد کرتا رہا. کہتا اچھا ٹھیک ہے, اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں, ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے. کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا, آپ میرے گھر آ جائیں. شرطیں تو بتائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا. پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تیسری شرط یہ ہے. کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور. اب جب حضرت نے اوکے کر دیا, ڈیٹ فکس ہو گئی, اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں. بڑی شاندار دعوت, طرح طرح کے کھانے, زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کر لی. لوگ آ گئے, حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا انتظار. آپ جیسے ہی آئے, جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے, وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے. کھانے کا ٹائم ہوا, اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا. اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو. چولہا جلایا گیا, توا رکھ دیا گیا. توا